ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین پاکستان کی اس وقت میں پروگرام کر رہا ہوں یہ ٹائم ہے، اس وقت پاکستان کی سیاست جو ہے وہ بڑی تبدیل ہو گئی ہے، اور اس تبدیلی میں پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی یا دوسرے اپوزیشنز اور اسٹیبلشمنٹ کافی تبدیلی ہے. اور یہ تبدیلی کس کے لیے کتنی خوش آئین ہے، کس کے لیے تھریٹس بن جائے گی، کس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی، عوامی لیول پر اس کا کتنی پذیرائی ہے، اور سیاسی لیول پر ان پارٹیوں کے لیے کتنے راستے کھل گئے، یہ اس ایشو پہ ہم بات کریں گے. اور دوسرا ہے ایران اور امریکہ جو اس وقت تنازع ہے وہ بہت شدت اختیار کا ہے. ہم نے کہا تھا کہ ایرانی وہ قوم ہے، یہ ایران جو ہے حکومت ایک غیور حکومت ہے، اور یقیناً عزت رکھتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے صرف ڈرتے ہیں، اور یقیناً جو اللہ تعالیٰ سے صرف ڈرتا ہے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا. اور وہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے یا اس کا گروپ کر رہا ہے، اور وہ جو سلیمانی جو جنرل تھے ان کو شہید کیا گیا بروٹل طریقے سے، بڑی بے دردی سے. اس صورتحال میں تنازع بہت آگے بڑھ گیا ہے، اور امریکہ جس قسم کی گفتگو کر رہا ہے، خاص طور پہ ٹرمپ صاحب، اس کی اپنی پذیرائی اس کے عوام نہیں دے رہے ہیں، اس کو اپنے سپورٹ کانگریس کے لوگ نہیں دے رہے ہیں، وہاں جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ نہیں دے رہے. اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ جو آج گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کرا دیتے ہیں. میرے پاس آج دو اہم گیسٹ ہیں، یقیناً دو اہم گیسٹ سے میری زیادہ بات ہوگی. ایک ہیں رضا حیات حراز صاحب، سابق وزیر مملکت، سینئر سیاستدان. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا. دوسرے ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، سابق وفاقی وزیر، سینئر سیاستدان. آپ کا یہ بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آ جاتا ہوں جناب شیخ وقاص صاحب کی طرف آ جاتے ہیں. چلیں شیخ وقاص صاحب، موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. پی ٹی آئی کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، سلیکٹڈ کا الزام ان پہ آتا تھا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے جس طریقے سے آرمی ایکٹ کی ترمیم میں غیر مشروط سپورٹ کیا ہے، جو فاصلے ہم دیکھتے تھے اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے، یقیناً وہ اب فاصلے بہت کم ہو چکے ہوں گے. تو اب اس سلسلے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوتی ہے، اب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سیاست میں اور عوامی لیول پر کہاں کھڑی ہوگی، کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ سلیکٹڈ سے شروع کرتے ہیں. یہ ایک ایسا لفظ ہے جو کہ بلاول بھٹو زرداری نے استعمال کیا پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے، اور اس سے بڑے پریشان ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے. اور میرا تو یہ بھی اطلاع ہے کہ جس وقت بلاول بھٹو زرداری میاں نواز شریف کو جیل میں ملنے کے لیے گئے، آپ کو یاد ہوگا چند ماہ پہلے جس وقت وہ جیل میں تھے، تو میاں نواز شریف نے جہاں باقی باتیں کی وہاں یہ بات کی کہ بھائی اس سے پہلے کہ کوئی اور بات کی جائے، یہ لفظ آپ نے بڑا نکالا ہے، یہ سلیکٹڈ. ویل اٹ واز آن اے لائٹر سائڈ. تو یہ ایک چھیڑ بنا لی گئی وزیر اعظم پاکستان کی، کیونکہ وہ آگے سے ریاکٹ پھر پی ٹی آئی والے اسی طرح کرتے تھے اس لفظ پہ. مگر اس لفظ کی ایک تاریخ اگر ہم صحیح معنوں میں دیکھیں تو یہ کوئی پاکستان کی تاریخ کے پہلے سلیکٹڈ وزیر اعظم نہیں ہے. دنیا میں پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں، ان کے اندر جہاں پہ حکومتیں سیاسی آتی اور جاتی رہتی ہیں، وہاں پہ اس قسم کی سلیکشن جو ہے پوری دنیا میں ایک معمول ہے. اور پاکستان کے اندر بھی سلیکٹڈ کہنے والے بھی اس قسم کے سلیکشن پروسیسز کے اندر سے کئی دفعہ گزرے ہیں اور کئی دفعہ سلیکٹ ہوئے ہیں. اور سلیکٹ ہونے والوں میں ماضی میں اگر ہم چلے جائیں تو پی ایم ایل این بھی شامل ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جس کی ایک بڑی ہسٹری رہی ہے ڈکٹیٹوریل ریجیمز کے خلاف لڑنے کی. اگر ہم ان کا پچھلا دور دیکھ لیں زرداری صاحب کا، تو اس میں بھی ہم لفظ سلیکٹڈ تو نہیں کہہ سکتے، مگر سلیکشن کا ایک عنصر واضح طور پہ موجود تھا، اور جس کی وجہ سے انہوں نے وہ 5 سال حکومت مکمل بھی. کئی موقع آئے جس پہ یہ اندیا ملا کہ شاید یہ صبح چلے جائیں گے،
مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سلیکشنز جو ہیں وہ پھر ایسی رہتی ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک پاکستان جیسے ملک کی سیاسی تاریخ میں بہت سی سلیکشنز ہوئی ہیں، تو کسی ایک کو کسی دوسرے کو سلیکٹڈ کہنے کا شاید ایک دوسرے سے بڑا دعویٰ نہیں ہے. کوئی ایک دوسرے پہ بڑا دعویٰ نہیں رکھ سکتا کہ میں تمہیں سلیکٹڈ کہہ سکتا ہوں اور تم مجھے نہیں. سو اب یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں ان لوگوں نے پاکستان کے وسیع تر قومی اور دفاعی مفاد کے اندر آرمی ایکٹ کے اوپر ووٹ کیا ہے، اگر میری ذاتی رائے لی جائے تو میں تو پہلے دن سے یہ کہتا تھا کہ اس قسم کے ایشوز آپ کو ساتھ بیٹھ کے ہی حل کرنے چاہیے، اور اگر اس کو کسی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے علاوہ گفتگو کی جائے تو یہ بڑا اچھا کام ہوا ہے. مگر اس سے بہت سے سوال پیدا ہوئے. پہلا سوال کہ یہ قومی مفاد ان کو اسی وقت کیوں نظر آیا جس وقت حکومت نے امبیرس کیا بار بار فوج کے ادارے کو سمریز کی صورت میں کمیٹی میں عبوری چیئرمین کہ اس میں جب بل آیا. وجہ کیا ہوئی؟ دیکھیں مہنگائی کا ایشو ہے، وہ قومی مفاد ہے، اس پہ اکٹھے نہیں ہوتے ہیں، بڑے دانشور لوگ ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں نا. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوگی اس پہ اکٹھے نہیں ہوں گے. ریفارمز کی بات ہوگی اس پہ اکٹھے نہیں ہوں گے. الیکشن کمیشن کو بہتر کرنے کی بات ہوگی اس پہ اکٹھے نہیں ہوں گے. ریگنگ کی بات ہوگی اس پہ اکٹھے نہیں ہوں گے. یہاں تک کہ اگر کہیں بہت سے لوگ مل جائیں اور وہاں پہ نماز پڑھنی ہو تو جماعت اکٹھی جو ہے وہ نہیں ہوگی، اپنی اپنی جماعت بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسے کیوں ہوا؟ ویل میں نے اپنا نظریہ تو آپ کو دے دیا کہ آئی تھاٹ کہ یہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اور بڑا اچھا ہو گیا. ایمبیرسمنٹ کس کے لیے ہوئی ہے؟ دیکھیں پہلی ایمبیرسمنٹ اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں، الیکٹرانک میڈیا دیکھیں، پرنٹ میڈیا دیکھیں تو نون لیگ کا ایک جو نیریٹو تھا وہ بالکل دھڑام سے نیچے گر گیا ہے اور ان کو بڑی ایمبیرسمنٹ ہوئی ہے، بڑا دھچکا پہنچا ہے. ان کا جو ورکر تھا بیچارہ بڑا ایمبیرس اور پریشان ہوا ہے. ایک ہی آس لے کے وہ کھڑے تھے کہ سرکار کہتی تھی کہ یہ سلیکٹڈ ہے، ہم سلیکٹڈ کے خلاف لڑیں گے اور آخر تک لڑیں گے. یہ نون لیگ کا شور ہوگا تھا جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے نیچے تک تھا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک دو دن پہلے جس وقت ان کی قیادت نے غیر مشروط طریقے سے اس بل پہ وچ واز اے گڈ تھنگ، میرے دیکھنے میں اچھا کام کیا انہوں نے، ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. جب انہوں نے سپورٹ کر دیا تو پھر نیچے ورکر ہو گیا تباہ. سو وہ ایک بہت بڑی شرمندگی، اس کے اوپر انہوں نے کوشش کی کہ اس کو کور کیا جا سکے مگر وہ کور نہیں کر سکے. یہی بات مجھے یاد ہے الیکشن سے چند مہینے پہلے 20-25 ایم این ایز، میں اتفاق سے میں بھی اس وقت میں شامل تھا، میں ایم این اے نہیں تھا، ہم گئے رائیونڈ، میں خود اس میں شامل تھا. میاں صاحب کو بہت سمجھایا کہ ہمارا اس فوج سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ ہماری اپنی فوج ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. میں اب آپ کو میٹنگ کی ڈیٹیلز تو نہیں بتا سکتا، وہ امانت ہے، مگر ہم ناکام ہوئے اور ہم ان کو یہ بات نہیں سمجھا سکے. ہم انہیں یہی کہتے تھے کہ آپ صرف لب کشائی جو ہے وہ نہ کریں، فوج کے خلاف بات نہ کریں، ہمارا جھگڑا سیاسی جماعتوں سے ہمیں ان سے لڑنے دیں. مگر آپ دیکھیں کہ آج فیصلہ وہی ہوا. دوسری ایمبیرسمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے ہوئی، اور پیپلز پارٹی کے لیے آپ دیکھیں کیا ہوئی. اتنی بڑی اسٹرگل، سلیکٹڈ، سلیکٹرز، ایک تقریر دوسری تقریر، انہوں نے اپنے ووٹر کو بھی کوئی منہ دکھانے جوگا نہیں چھوڑا ہے، اور یہ بھی غیر مشروط. تیسری جو معاملات تھے وہ تھے پی ٹی آئی کے. پی ٹی آئی کو ہم کہتے آ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اپوزیشن سے مت لڑو، بےہودگی جو بےہودہ زبان ہے وہ استعمال نہ کریں، ایگریشن استعمال نہ کریں. آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے اور آخر کار ان کو بیٹھنا پڑا. آپ دیکھیں کہ ان کے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کے بھی بہت سے ایسے بیانات ہیں جو کہ اس سارے معاملے کے اندر ہمارے سامنے آ گئے. یہ کام اچھا ہو گیا مگر اس کام کے نتیجے میں یہ تینوں پولیٹیکل پارٹیز ڈاکٹر صاحب ایکسپوز ہو گئی ہیں. میں ذرا سا پہلے آ جاتا ہوں جناب رضا حیات حراج صاحب کی طرف. رضا صاحب، جیسا کہ آپ نے سنا کہ نیریٹو کی بات ہوئی تھی، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی نیریٹو ہم بہت دنوں سے سن رہے تھے، پچھلے دنوں بہت سخت سنا تھا خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. لیکن جب یہ غیر مشروط بہت بڑا ایک فیصلہ کیا تو یقیناً سر وہ ایکسس کھل گیا، اور کہا یہ جا رہا ہے، بہت اہم لیول پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں سیاسی جماعتیں بھی اب اور اسٹیبلشمنٹ بہت قریب آ چکے ہیں. اب کیا کیا ہوگا وہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، قریب آنے سے ان کو کیا کیا
بہتری ملے گی، مراعات ملے گی، یہ ملے گی. لیکن میرا ایک سوال یہاں پہ اور بھی ہے، وہ ٹرن کر کے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی قربت کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے 16 مہینے کی کارکردگی ہے اس موجودہ حکومت کی، جس کے بارے میں لوگوں کا، میجورٹی آف لوگوں کا خیال ہے کہ بہت بہت بری کارکردگی ہے. تو پھر پی ٹی آئی اب کہاں کھڑی ہوگی سر؟ اب پہلے تو پی ٹی آئی بہت کلوز تھی، اب تو اور جماعتیں بھی کلوز ہو گئی ہیں، تو اب کارکردگی پہ پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی، اس کا مستقبل کیا ہے سر؟ ویری امپارٹنٹ کوشچن. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. ہاں ڈاکٹر صاحب، آپ کو یاد ہوگا جب لاسٹ ٹائم بھی ہماری آپس میں بات ہو رہی تھی تو میں نے آپ کو ایک گزارش کی تھی کہ جب کشتی کا وزن بڑھنے لگے سمندر میں تو وہ اپنا ہی وزن اٹھا کے سمندر میں پھینک دیتے ہیں، جس کو جیٹسن کہتے ہیں سر. اب فرینکلی سپیکنگ میرے خیال میں تو یہ جیٹسن کچھ نہ کچھ تو کوئی نہ کوئی ضرور ہوا. جو باتیں میرے بھائی وکاس نے کی بالکل ٹھیک بات تھی، ان کی بات کوجنٹ ریزننگ کے ساتھ انہوں نے باتیں کی، ان کو میں دہرانا نہیں چاہوں گا. اب پہلی بات آ جاتی ہے کہ اس سے آگے نظر کیا آتا ہے. دیکھیے صاحب، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے کہ پاکستان کی آرمی کو ہمیں امپریشن یہی دینا چاہیے اور ہونا چاہیے، اور ایسا بالکل درست ہے کہ وہ کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں، وہ تمام پاکستانیوں کی ہے. اور اس میں وہ جماعتیں بھی جو اپنے آپ کو سو کالڈ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہیں، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ آرمی ہماری آرمی ہے، ہمیں ان کے لیے یہ کام کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے یہ پرسن اسپیسیفک بھی ہے اور یہ انسٹیٹیوشن اسپیسیفک بھی ہے. اس لیے پرسن اسپیسیفک یہ بن گئی اس حکومت کی نالائکی کی وجہ سے کہ ان کے پاس ایک بھی ایسا آدمی نہیں تھا جو اس کی سمری کو پراپرلی ہینڈل کر سکتا. عدالت میں کیوں معاملہ گیا، ماضی میں کیوں نہیں گئے، کیوں 3 دفعہ سمریز بھیجی گئیں اور پھر ان کو واپس وڈرا کیا گیا. سوال یہ اٹھا کہ انہوں نے پرسن اسپیسیفک یہ کر دیا اپنی غلطی کی وجہ سے، کسی کی غلطی نہیں ڈاکٹر صاحب. اب جب یہ سمریز اور اس کے ریئیکشن میں یہ ضرورت پیش آئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیشہ سے اس کو کوئی نہیں چیلنج کر سکتا کہ گورنمنٹ آلویز اوریٹس، گورنمنٹ لیجسلیٹس اینڈ اپوزیشن اوریٹس. گورنمنٹ خاموشی سے کام کرتی ہے. اس حکومت نے تو بدقسمتی سے اپوزیشن والا کردار بھی خود ہی اپنا لیا. یہ لیجسلیشن کر نہیں سکتے تھے، بول سکتے تھے اور بولتے یہ تھے، اور بغیر سوچے سمجھے بولتے تھے. ڈاکٹر صاحب یہ کچھ، آپ بھی ماشاءاللہ ایک پڑھے لکھے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا پورا خاندان ایک اہل و قلم کے خاندان سے ہے. کبھی معاملات جو شرم و حیا کے ہوتے ہیں ان کو اچھالا جاتا ہے کہ ان کو دبایا جاتا ہے؟ کیا پردے کا حکم ہمیں نہیں ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، اب اس سے ہوگا کیا؟ پرفارمنس کی بات تو ڈاکٹر صاحب آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، وکاس صاحب بھی جانتے ہیں. پرفارمنس ان کی کیا ہونی تھی یا کیا ہوگی یہ تو خدا بہتر جانتا ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ وہ جو راستہ بند کیا ہوا تھا وہ راستے شاید اب تمام جماعتوں کے لیے صحیح طور پہ، اور میں سمجھتا ہوں صحیح کھلے ہیں، یہ بند نہیں ہونے چاہیے تھے. اور جماعتوں نے بھی اس کو بڑا پولیٹیکلی بہت اچھا رسپانس دیا. اب یہ نہ دیکھیے گا کہ یہ پرسن اسپیسیفک تو ہے امینڈمنٹ، لیکن آئندہ انسٹیٹیوشن اسپیسیفک بھی ہے. کوئی آرمی چیف پاکستان کے اندر اب آئندہ کسی عدالت کے اندر یا کسی ریٹ پٹیشن میں آگے کسی کنٹروورسی کا شکار نہیں ہوگا. آرمی چیف پاکستان کا ہے، آرمی چیف کسی ایک حکومت کا نہیں ہے. وہ پاکستان کے دفاع کے لیے اس ملک کی آرمی کو ہیڈ کرتا ہے، نہ کہ ایک سیاسی جماعت کی حکومت کو، نہ ایک سیاسی جماعت کے ہیڈ کو. تو لہٰذا یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اچھا پولیٹیکلی اس کے کیا ہوں گے آگے، آفٹر میتھ کیا ہوگا؟ میرے خیال میں اگلے 6 مہینے بڑے کریٹیکل ہوں گے. یہ فٹ پرنٹس جو ہیں یہ کہاں لیڈ کریں گے، کن کے ساتھ کیا لے دے ہوتی ہے. دیکھیں سر، گیو اینڈ ٹیک تو ہر جگہ ہوتی ہے. کوئی بھی اس ملک کے اندر ہر آدمی سلیکٹڈ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ماشاءاللہ چینل 92 کے سلیکٹڈ ہیں، شیخ صاحب بھی کسی جماعت کے سلیکٹڈ ہیں، ہم لوگ شاید بہت ساری جماعتوں کے ریجیکٹڈ ہیں. تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سلیکٹڈ ہوتا ضرور ہے ڈاکٹر صاحب. تو لہٰذا
تو اب سوال یہ اٹھنا ہے کہ وہ نیا چلے شیخ صاحب آپ اور میں ہر جماعت میں اکٹھے رہے ہیں، آپ کا اور میرا ماضی تقریباً ملتا جلتا ہے، تو آپ میرے بھائی ہیں، سلیکٹڈ آپ بھی ہیں اور سلیکٹڈ میں بھی ہوں۔ میں اس دفعہ تحریک انصاف سے الیکشن نہیں لڑا، نہیں میں اس دفعہ آزاد الیکشن لڑا ہوں ہرات صاحب، میں نے کسی جماعت کا ٹکٹ نہیں لیا، اسی لیے میں آج بڑے ایسے چوڑا ہو کے بیٹھتا ہوں۔ آپ کیوں بھول رہے ہیں، آپ کیوں بھول رہے ہیں کہ آپ کی ماضی کی کوئی بات میں بھولا نہیں ہوا؟ آپ کو پتہ ہے میری آپ کے بارے میں یاداشت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ یہ ہماری بحث کہیں اور چلی جائے گی راز صاحب، پرسنل نہیں، ہمارا ماضی کوئی ایسا ہے نہیں کہ ہمیں نہیں، یہ میرے بھائی ہے ڈاکٹر صاحب یہ میرے بھائی ہیں، ہم دونوں کا ماضی کوئی ایسا ہے نہیں کہ ہم دونوں کو یاد دلانا پڑے، یہ بھی کاف لیگ میں تھے اسی لیے تو کہہ رہے ہیں، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں، اور ہم بھی یہ تحریک انصاف میں چلے گئے اور میں نے سوچا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ بالکل سر، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے شیخ صاحب، ماشاءاللہ شیخ صاحب نہیں قطعی طور پہ نہیں، شیخ صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی سوچ رکھتے ہیں، اور مزید بھی مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی میں ان کے سوچ سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب اس امینڈمنٹ سے وہ راستے کھلیں گے تمام جماعتوں کے لیے۔ پی ٹی آئی جس کے بارے میں آپ کا بھی خیال ہے، حیات کا بھی ہے، بیشتر لوگوں کا خیال ہے کہ سر یہ بہت کلوز تھی، اور اب لیکن 16 مہینے کی ان کی کارکردگی کے بارے میں کہا یہ جاتا تھا کہ یہ ایک لائبلٹیز بن گئے، یہ ایک لائبلٹی بن گئے ہیں حکومت کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لے کے آئے ہیں۔ کل تک چوائس نہیں تھی سر، پوچھا جاتا تھا، ہم پوچھتے تھے ان لوگوں سے، تو چوائس نہیں تھی سر، کہا جاتا تھا کیا کیا جائے، لیکن سر اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی انڈک ہو گئے، بڑی سیاسی جماعت ہے، ماسز بہت بڑی ہے، تنظیمی لیول پر بہت بڑے ہیں، ایکسپیرینس بہت بڑا ہے، اس میں بہت کیلیبر کے لوگ بھی ہیں، تو چوائس اب آ گئی سر، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا جو سوال آپ نے رضا بھائی سے پوچھا تھا، میں اسی کے اوپر ڈائریکٹلی اور آپ کے جو ایڈیشنل کویشچن ہیں اس کو ایڈریس کرتا ہوں، اور آئی ول بی ٹو دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از کہ الیکشن سے پہلے بھی یہ ایسی بات نہیں ہے، تحریک انصاف کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ they were the only one جن سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نیگوشیٹ کر رہی تھی. الیکشن کے دوران پی ایم ایل این کو بھی ایک پنجاب کی حد تک ایک ڈیل آفر کی گئی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کیا اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ نقصان جو ہے اٹھایا. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اسی قسم کی ایک ڈیل نیگوشیٹ ہو رہی تھی اور پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ ڈیل کا کرکس نہ سمجھتے ہوئے صرف صوبے کے اوپر جو ہے اکتفا کر گئی. اور اب جبکہ دوبارہ ان دونوں جماعتوں کے اوپر کیسز اور ان دونوں جماعتوں کے کسی ڈیل نہ ہونے کی وجہ سے بھی پی ٹی آئی کو ایک فائدہ ہوا کہ انہیں پنجاب میں بھی حکومت جو ہے وہ مل گئی اور مرکز میں بھی حکومت مل گئی. اگر اس وقت بھی یہ جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی ایک کلیے پہ بیٹھ جاتی تو شاید آج پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت نہ ہوتی. تو یہ خوش کوئی نہ ہو کہ یہ حکومت پی ٹی آئی کو پنجاب میں ایسے ہی مل گئی ہے، ڈیلز اس وقت بھی نیگوشیٹ ہو رہی تھی. لیٹس کم لٹل فارورڈ. اب کیا ہوگا؟ یہ تو ماضی کی بات ہو گئی، کیونکہ ان دونوں جماعتوں پہ کیسز تھے اور یہ میاں نواز شریف جو ہے ان کا باہر جانا، زرداری صاحب کا باہر جانا، فریال تالپور صاحب کی بیل، یہ سب وہ چھوٹی چھوٹی سٹیپس تھے جو پچھلے کئی مہینوں کی کسی نہ کسی پس پردہ گفتگو کے نتیجے میں سامنے آئے تھے. اب یہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہو گیا کہ جسٹس کوسا کی وجہ سے اور حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، ان 3 سمریوں کی وجہ سے جن کا کہیں کلیہ نہیں تھا ملتا، ایک ادارہ اور آرمی چیف ایک عجیب سچویشن کے اندر انٹینگل ہو گئے، جس کی وجہ سے ان دونوں جماعتوں کو محبت کا، میں نے کہا نا، ایک اور امتحان پاس کرنا پڑا. وہ امتحان انہوں نے پاس کر لیا ہے، ملک کے لیے اچھا ہوا. ہم آج کھل کے کہہ سکتے ہیں، میں نے تو پہلے کہا تھا کہ یہ ہو جانا چاہیے. سو اب ہوگا یہ کہ تینوں پارٹیاں ایک ہی کنسیشن میں آ گئی ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب آپ؟ اب وہ جو ایک میں نے اگلے دن ایک گفتگو میں کہا کہ وہ جو ایک زبردستی ایک مانیٹر پاکستان پہ لگایا گیا تھا پی ٹی آئی کی صورت میں،
اب اس مانیٹر کے نمبر جو ہے وہ اتنے ہی ہو گئے ہیں کیونکہ باقی دونوں جماعتوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ سے اپنی ولنگنیس ٹو کوآرڈینیٹ اینڈ سٹ ود دیم اس کا عملی مظاہرہ کر دیا ہے. تو اگر فی الحال تو یہ ہوگا کہ صرف ان کو کیسز کی صورت میں کنسیشنز ملیں گے جو ان کے ساتھ پہلے نیگوشیٹ ہو چکے ہیں. ہاں بعد میں جیسے رضا نے کہا کہ وزن اگر بہت زیادہ ہو گیا تو پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ ریپلیسیبل ہے. ان ہاؤس چینج کسی وقت ہو سکتا ہے, وہ غیر آئینی بھی نہیں ہے, وہ آئینی بھی ہے. اور اگر چھوٹی موٹی فیورز اب اسٹیبلشمنٹ نے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے مانگی تو یہ دیں گے, یہ تو دینے کے لیے تیار بیٹھے تھے, ان کو موقع نہیں مل رہا تھا. اب ان کو وہ عشق کا امتحان دکھانے کا موقع ملا, انہوں نے پاس کیا, بڑا اچھا ہو گیا. سو فی الحال اگلے 6 مہینے سال میں کوئی ایز سچ خاص چیز مجھے نظر نہیں آ رہی ہے کہ کیونکہ یہ ڈیلز جو تھی نا یہ پہلے ہو چکی تھی تو یہ اسی کا تسلسل تھا. ٹھیک ہے سر, میں ہراس صاحب سے بھی یہ سوال کر لیتا ہوں. ہراس صاحب, آرمی ایکٹ ترمیم ہو گیا سر, پی ٹی آئی لوگوں کا خیال ہے, میں یہ سوال نہیں کر رہا, لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کیونکہ اب اس لائبلٹیز بن چکی ہے, 16 مہینے میں اس کی کارکردگی زیرو ہے, کسی بھی محکمے میں, کسی بھی کابینہ کے کسی بھی منسٹری میں کوئی میجر وہ چیزیں نہیں ہیں, سیاسی, آئینی, سفارتی, خارجہ, ہر قسم کا بحران ہے. تو کب تک جو ہے یہ بوجھ جو آپ نے کہا تھا اٹھانے والی بات ہے؟ تو اب ایک سوال سامنے آ گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو کام پی ٹی آئی سے لینا تھا وہ لے لیا گیا ہے, اور پی ٹی آئی کیونکہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے تو یقیناً ایک طرف وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے اور دوسری طرف پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این انڈیک ہو چکے ہیں, آ چکے ہیں. 2020 الیکشن کا سال ہے سر, کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب بہت یہ دیکھیے جو آپ نے بات کی ہے, میں اس سے جو شیخ وقاص اکرم صاحب نے بات کی ہے, میں اگین ان کی بات کو کسی حد تک انڈورس کروں گا. شیخ صاحب ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ان ہاؤس چینج اتنی آسان نظر نہیں آتی اس وجہ سے کہ جب آپ کے پاس اس ڈیفیکشن کا ایک آئین کے اندر ایک آرٹیکل 63 موجود ہے اور اس کی موجودگی میں پارٹی پریزیڈنٹ کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی مینز عمران خان, یہ اب اس پریمس پہ میں بات کر رہا ہوں کہ عمران خان از پی ٹی آئی, مائنس عمران خان دیر از نو پی ٹی آئی. So let's all be very clear on this. نہیں سر, اتحادی اگر ہٹ جائیں بہت پھر اتحادی ہٹ جائیں سر, ڈاکٹر صاحب اتحادی ڈاکٹر صاحب ہٹ بھی جائیں گے نا تو ڈاکٹر صاحب اتنا آسان نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب اتنا آسان نہیں ہے سر, ان کے پاس اتنا ووٹ نہیں ہے, ان کے پاس اتنا ووٹ نہیں ہے, ان کے پاس اتنا ووٹ نہیں ہے. دیکھیے نا, دیکھیے پی ٹی آئی کے پاس اتنا ووٹ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب چیئرمین سینٹ, ڈاکٹر صاحب چیئرمین سینٹ کو بھی تو دیکھ لینا آپ. اب سر چیئرمین سینٹ کو نہ لائیں کیونکہ اب حالات چینج ہو سر, حالات چینج ہو گئے ہیں سر, اب حالات چینج ہو گئے ہیں سر, چیئرمین سینٹ والا مسئلہ اب نہیں. چلیں ڈاکٹر صاحب میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو اگلے 6 مہینے ہیں ہمیں بہت سارے موڈز نظر آئیں گے. ہمیں اس کا جو آپ کہہ رہے ہیں نا جی, میں معذرت کے ساتھ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا اس وجہ سے کہ کسی نے یہ نہیں انویسیج کیا تھا کہ ہم کچھ دنوں کے بعد, ہمارے چند دنوں کے بعد ہماری سپریم کورٹ میں ریٹ ہوگی, سپریم کورٹ میں یہ فائنڈنگ آئے گی, یہ اس طرح سے غلط سمریاں بھیجیں گے. یہ سب کچھ پلانڈ نہیں تھا. ہاں لیجسلیشن کی ڈائریکشن ضرور تھی سپریم کورٹ کی طرف سے, تمام پارٹیز نے اس پہ ایک اچھا ایک جیسچر دیا. میرے بھائی وقاص اس کو کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں لیکن بات ان کی درست ہے, غلط تو نہیں ہے. یہ اب اس کو ہم جس انداز سے مرضی دیکھیں, لیکن میں اس کو پازیٹیولی دیکھنا چاہوں گا کہ نون والے گئے, پیپلز پارٹی والے گئے. سر کیا یہی انڈیکیشن چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے وقت نہیں تھی؟ بالکل تھی. وہی بات آ جاتی ہے, کسی ایک کو ہم سلیکٹڈ نہیں کہہ سکتے, سارے سلیکٹڈ ہیں. میں بار بار وہی بات دہرا رہا ہوں. میرا ذاتی خیال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ 6 مہینے سال کے بعد کوئی حالات شاید ان سے مزید نہ کنٹرول ہوں. 16 مہینے بہت کم وقت ہے کسی حکومت کو چلتا کرنے کا, یہ بہت کم وقت ہے. ان کو تھوڑا وقت اور ضرور دینا چاہیے. یہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے. پھر ہو سکتا ہے حالات ایسے ہوں
تو زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ کو جنرل الیکشن کی طرف جایا جائے. اب ایک چیز کو آپ رول آؤٹ کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان اس پاکستان کی پولیٹکس میں از اے فورس ٹو ریکن ود, اور انہوں نے اپنے ان دھرنوں سے اور جو انہوں نے پریس کانفرنسز کی اور جو چودھری پرویز الہی صاحب نے بعد میں ان کو انڈورس کیا اور وہ بھی نیگوشیٹ کرتے رہے ان معاملات میں, تو اس میں کچھ وزن تو ہے. اب آپ ڈاکٹر صاحب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کل یوں ہونے جا رہا ہے, نہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا نمبر 1 کہ آپ نے فائنینشیل ٹیم اپنی کو بہت ایک خواب دکھایا کہ ہم ملک کے اندر یہ کر دیں گے, آپ نے سیدھی 40% تو کرنسی ڈی ویلیو کر دی 16 مہینوں کے اندر. اکنامک ٹیم جو آپ اپنی بڑی چن کے لائے تھے, آپ کو ڈاکٹر فی شیخ صاحب پہ انڈیویجول کارکردگی, میں انڈیویجول نہیں سر, ٹوٹل کارکردگی نہیں ہے سر, ٹوٹل کارکردگی. میں تو انڈیویجول نہیں, کیونکہ ٹائم بچانا ہے میں نے, انڈیویجول میں تو میں انڈیویجول پہ نہیں جانا چاہتا سر. میں تو کہتا ہوں ٹوٹل کارکردگی ان کی نہیں ہے نا سر. ڈاکٹر صاحب نہیں ہے, میں خود یہ بات آپ کی سیکنڈ کر رہا ہوں, نہیں ہے, سمجھ ہی نہیں ہے. یہ جو ملیشیا سے انہوں نے وڈرا کیا, اور کتنا ٹائم دینا چاہتے ہیں سر, اب یہ مزہ, اور کتنا ٹائم دیں گے؟ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اب انٹر ہو. سر میں ایک سوال یہاں رکھتا ہوں, پیپلز پارٹی اور ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ میری بات سن لیجیے, میری بات سن لیجیے ڈاکٹر صاحب میری بات سنیے گا. پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این اگر یہ انٹر ہوں گے تو یہ بھی کسی کنڈیشنز پہ ہوں گے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا, صحیح ہے, یہ نہیں ہوگا کہ یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوں گے, کنڈیشنز ہوں گی. راستے تو کھل گئے نا سر, اگر مائنس آپشن تو آ گیا نا سر. راستہ تو وہ جو جملہ کہا جاتا کہ ہمارے پاس چوائس نہیں تھی, وہ چوائس تو آ گئی نا سر, وہ چوائس تو آ گئی نا. ڈاکٹر صاحب یہ ایسی ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں, بالکل صحیح ہے, یہ ایسی کیفیت ہے کہ میری اس میں -1 ہوگا تو -1 کہیں اور جگہ پہ بھی ہوگا, پھر کسی اور جماعت میں بھی ہوگا. میں نے -1 کی بات ہی نہیں کی ہے, آپ نے میری بات نہیں سنی. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ میری بات آپ نے میری بات نہیں, آپ میری بات فالو کریں, آپ میری ڈاکٹر صاحب میری بات کو فالو کریں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کنڈیشنز ہوں گی, پی ایم ایل این میں بھی کچھ مائنس ہوگا, پی 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 میں سے بھی کچھ مائنس ہوگا, پی ٹی آئی سے بھی کچھ مائنس ہوگا. سر وہ دونوں مائنس ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات کی ہے آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, بہت امپورٹنٹ بات کی ہے. اور زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب آلریڈی مائنس ہو گئے. مجھے آنا ہے, میں دوبارہ بات کروں گا کیونکہ اہم سوال لے کے میں آپ دونوں کے پاس آنا چاہتا ہوں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شیخ وقاص صاحب کی طرف جاؤں گا. ایران کے اوپر ایک سوال ہے, لیکن ایک چھوٹا سی بات کرتا ہوا جاؤں اور آگے جا کے اس پہ بھی کمنٹس لوں گا کہ جی جو اتحادی ہیں ان کے, خاص طور پہ اختر مینگل صاحب, ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو, یہ سخت ترین ناراض ہیں کیونکہ ان میں سے کوئی بھی حکومت سے, وزیر اعظم سے خوش نہیں ہے, لیکن مجبور ہیں. لیکن آج مجبوری ختم ہو گئی ہے. اب جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این اور پی ایم ایل کیو میں بڑی رابطے ہو گئے ہیں پنجاب کے حوالے سے بھی. اور آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو نے ایم کیو ایم کو سندھ میں آواز دے دی ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہوا ہے, یہ بھی کچھ باتیں ہیں. میں ایک سوال ہے سر, ایران امریکہ تنازع کے حوالے سے میں چاہتا ہوں آپ کا پوائنٹ آف ویو ضرور لوں اس پہ. وہ یہ ہے سر کہ اتنا اہم جو ہے وہ اس وقت دنیا اس جنگ میں تقریباً آگ بھڑک چکی ہے, اور اگر زیادہ بھڑکتی ہے تو پوری دنیا انوالو ہو جائے گی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکرٹری اسٹیٹ جو ہے وہ امریکہ کے, وہ مائک پومپیو آرمی چیف سے بات کرتے ہیں. سیکرٹری ڈیفنس جو ہیں وہ آرمی چیف سے بات کرتے ہیں. مسٹر یاو جنگ ایمبیسڈر ہیں چائنا کے, وہ آرمی چیف سے رابطہ کرتے ہیں. اس ایون کے مہدی جو آنریدوت ہیں, یعنی ان کے جو ایمبیسڈر ہیں ایران کے, وہ بھی آرمی چیف سے بات کرتے ہیں. اور پھر ہم ایک چیز اور دیکھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر فوراً ہی بہت ہی اہم ایک پاکستان کے حوالے سے پالیسی بیان دیتے ہیں کہ ہم اس جنگ میں غیر جانبدار رہیں گے اور ہماری زمین کسی بھی صورت میں کسی کے لیے انوالو نہیں ہوگی. بہت زبردست بیان آ گیا. لیکن سر اس ملک میں ایک وزیر اعظم بھی ہوتے ہیں, عمران خان صاحب. کیا وجوہات ہے کہ اس اہم موقع پہ بین الاقوامی
ممالک کہہ لیں، ان کے لوگ کہہ لیں، طاقتیں کہہ لیں، وزیر اعظم کی طرف کوئی بھی نہیں آ رہا ہے، خاموشی بھی ہے. کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب، میں اس کو مختصراً ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا. اس بات کو جو آپ نے سوال کیا، ڈائریکٹلی ٹو دا پوائنٹ. بات یہ ہے کہ چند دن پہلے سعودی عرب کی ڈائریکشن کے اوپر جب پرائم منسٹر نے ملیشیا جانے سے انکاری ہو گئے، اور ایسا سمٹ جو انہی کی مشاورت اور انہی کی وجہ سے پلان کیا گیا تھا، جس میں ایک امہ کے لیے ٹی وی چینل اور بینکنگ اور کرنسی اور پتہ نہیں کیا کیا خواب دکھا دیے انہوں نے یو این کی تقریر اور ان سائیڈ لائن میٹنگز میں اردوغان کو، ایران کے پریزیڈنٹ کو اور مہاتیر صاحب کو، کہ انہوں نے یہ سچ سمجھ لیا کہ جو عمران صاحب کہتے ہیں ہی مینز اٹ. اور پھر کس طریقے سے سعودی عرب نے ڈکٹیٹ کیا آپ کو، ہماری جگ ہسائی ہوئی، پوری دنیا میں ہمارے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہوئی. اس کے بعد لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہی از ناٹ دی ریلیونٹ پرسن ان انٹرنیشنل پالیٹکس. آج انہوں نے یہ بیانات تو جاری کیے ہیں حیدر الدین شاہ محمود کو کہ تم ایران سے رابطہ کرو، امریکہ سے رابطہ کرو فلاں سے، بٹ ریئلی they have started taking him non-seriously on an international arena after the embarrassment of Malaysian summit. جہاں تک آرمی چیف کا تعلق ہے، پاکستان بحیثیت خطہ، اب ہم اس میں وزیر اعظم کو بھی لیں گے اور آرمی چیف کو بھی لیں گے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ جیوگرافک لوکیشن. اس خطے میں کوئی بھی جنگ جو ہے وہ پاکستان کو آن بورڈ لیے بغیر یا پاکستان کی مرضی کے بغیر چھیڑ کے جیتنے کا تصور جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. ہم نے افغانستان میں دیکھا 100 نخرے کرنے کے باوجود بھی ٹرمپ کو اور امریکنز کو کئی دفعہ جا کے بھی ہم سے دور واپس آنا پڑا. ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوکیشن ہماری ایسی ہے، دوسرا پاکستان کے جو ٹینٹیکلز موجود ہیں خطے کے مختلف علاقوں کے اندر، وہ پاکستان کو ایک اسٹریٹجک ایج دیتے ہیں باقی کسی بھی ملک پہ، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل قوتیں جو ہے وہ پاکستان کی محتاج تھیں اور محتاج رہیں گی. سو میں یہ سمجھتا ہوں اٹس کوائٹ نیچرل کہ ایوری بڈی از ٹاکنگ ٹو دی آرمی چیف اینڈ دے شوڈ. اور ہمیں، اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی، بالکل یہ خطہ جنگ افورڈ نہیں کر سکتا، اور خدا نخواستہ پاکستان کو آن بورڈ لیے بغیر کسی قسم کا کوئی فنیٹک انسینٹ ڈیسیژن لیا گیا تو پھر اس حوالے سے بہت نقصان ہو جائے گا پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی. امریکنز بھی اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. دیٹس وائی ان کے ڈیفنس سیکرٹری نے کہا کہ ہمیں پاکستان کی ایکسپرٹیز کے حوالے سے پاکستان سے ہیلپ اور گائیڈنس چاہیے. سو گائیڈنس کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر پاکستان کسی مسلم ملک کے خلاف جو ہے وہ پارٹی نہیں بنے گا. یہ اچھی بات ہے، ہمیں اس کو میڈیٹ کرنا ہے. آج جو پریزیڈنٹ کلنٹن کا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو خطاب تھا وہ کافی وہ کوئی ٹھنڈا سا معاملہ تھا. اکنامک سینکشنز کی طرف بات ہوئی، انہوں نے نیگیٹ کیا. ایرانیوں نے کہا کہ 80 آدمی مار دیے ہم نے ریٹیلیشن میں، مگر امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ کوئی نہیں مرا. اینڈ ہی تھنکس دیٹ ایران ہیز اسٹوڈ ڈاؤن. سو اگر چیزیں اس طرف بھی جا رہی ہیں، کیونکہ یورپین کنٹریز کا ایران کے ساتھ ایک بڑا گہرا اور پرانا تعلق ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی تقریر جو تھی اگر یہ صرف اکنامک سینکشنز تک آ جائے تو یورپین پاورز مل کے اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ نکال سکتی تھی. ہمیں اپنے خطے کی بات کرنی ہے، ہمیں ہر صورت میں اس جنگ سے بچنا ہے، کیونکہ ہمارے اندرونی حالات اور ہماری بارڈرز افغانستان اور ایران کے ساتھ اور ہندوستان کے ساتھ اور خصوصاً اس وقت کشمیر کی صورتحال ہمیں یہ اجازت نہیں دیتی، اور اس خطے کو، یہ خطہ متحمل نہیں ہے کسی بھی جنگ کا. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. میں ذرا سا ہراس صاحب ایران پاکستان کا پڑوسی بھی ہے اور برادر اسلامی ملک ہے سر. ماضی میں ایران کا رول کیا رہا میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، اور ابھی حالیہ جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے جو ان کا قرارداد ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور امریکہ پاکستان کے ساتھ کیسا رہا ہے ماضی وہ بھی آپ کو پتہ ہے سر. دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان گہرے تعلقات بھی ہیں سر، آپ یہ بھی سمجھتے ہیں. بڑی سپورٹ ہے پاکستان میں پاکستانیوں کی ایک خاص طبقے کے حوالے سے، میں اس کو اس طرح نہیں لینا چاہتا. لیکن سر ایسے موقع پہ بروٹل طریقے سے امریکہ نے ایک جنرلز کو، ایک آزاد اور خود مختار پڑوسی برادر ملک کے جنرل کو شہید کیا. پاکستان کا پرائم منسٹر نہ تعزیت کرتا ہے، نہ مذمت کرتا ہے،
خاموش رہتا ہے. سر کیا یہ صحیح عمل ہے؟ بالکل غلط عمل ہے. بہت بڑا ظلم کیا ہے اس حکومت نے, اور اس میں قومی اسمبلی کے اندر اس کو شہید کا لفظ بھی انہوں نے ایڈ کرنے سے وہ ڈیفینسو تھے. ڈاکٹر صاحب, شیخ صاحب کی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے اور آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گا میں. ڈاکٹر صاحب, عراق کے اندر جو امریکن فورسز ہیں, آپ اس بات کو اب سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ وہاں پہ عراق کے اندر ان کی میجورٹی نہیں ہے, وہاں پہ کنٹینیوسلی ایک جنگ جاری ہے. انہوں نے ایک آرٹیفیشل حکومت کو وہاں پہ ایک آرٹیفیشل اس کو سسٹین کیا ہوگا. اس حرکت کے بعد وہاں پہ جو بھی آپ کی انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز تھیں, جس کو امریکن فورسز نے سو کالڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہا تھا, وہ تھیں یا نہیں تھیں یہ الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن یہ اپنی پریزنس کی جسٹیفیکیشن یہ دیتے تھے کہ ہماری پریزنس کی وجہ سے ہم نے ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو اس ملک کے اندر کرٹیل کر دیا ہے, ان کو روک دیا ہے, ان کا قد چھوٹا کر دیا ہے. ان کی اس حرکت کی وجہ سے آج ان کی امریکن فورسز کو عراق سے نکلنا پڑ رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو وقاص بھائی نے بات کی ریگارڈنگ دا ملیشین کانفرنس, جو سمٹ کانفرنس ہوئی ہے ہماری ملیشیا کے اندر اور پاکستانی نہیں گئے, یہ اتنی بڑی کرمنل نیگلیجنس ہے اس کی ایبسنس کہ یہ ناقابل معافی ہے. اسی کے ریئیکشن میں نو ون از ٹاکنگ ٹو یو اینی مور. تیسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس پوری ایپیسوڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں کلیکٹیولی, یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب کو باہر پہلے نکل کے آ جانا چاہیے تھا. ان کو کہنا چاہیے تھا کہ اس ایران ہمارا برادر اسلامک ملک ہے, ہم اپنی سرزمین کو, اپنی افواج کو, اپنی دھرتی کو کسی صورت پہ استعمال نہیں ہونے دیں گے, نہ اپنے ملک کو استعمال ہونے دیں گے ہمارے ایک برادر پڑوسی ملک کے ساتھ. یہ بیان ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو دینا چاہیے تھا, اور یہ فوج کو بھی ان کو شیلڈ بننا چاہیے تھا کہ میں اپنی فوج کو بھی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ ان کے ساتھ لڑیں. یہ کتنی بڑی وڈرال ہے ان کی, کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ کیا خدا نہ خواستہ ڈاکٹر صاحب, کل اگر یہاں سے پاکستان کی سرزمین سے ایک جہاز اڑتا ہے اور ایران کے اندر جا کے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حرکت کر دیتا تو ہمارے ساتھ کیا, ہماری ایک افغانستان ہمارا پڑوسی, دوسرا پڑوسی ہمارا چائنا, تیسرا انڈیا, چوتھا ایران, ہم ہر ایک کے ساتھ جنگ میں آ جاتے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ان کو, مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ یہ مجھ جیسے ایک ان پڑھ جاہل کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ اس پارلیمنٹ کے اندر جو آنریبل ممبرز تشریف فرما ہے, اس پہ کیوں نہیں بات کی جا رہی؟ یہ اپنی کیبنٹ میٹنگ کے اندر چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی کو تو بٹھا سکتے ہیں وہاں پہ کشمیر آزاد کرانے کے لیے, لیکن یہ اتنے امپورٹنٹ ایشوز ہیں, اس پہ انہوں نے کسی کو اعتماد میں نہیں لیا. اور حالت یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اسمبلی تشریف لے جاتے ہیں, ان کو راستہ نہیں آتا, راستہ بھول جاتے ہیں پرائم منسٹر چیمبر کا یا نیشنل اسمبلی کے کمیٹی روم کا. ڈاکٹر صاحب ہم نے اپنے مذاق, اپنی قبر خود کھودتے جا رہے ہیں. ہمیں اسٹرانگلی ایکٹ کرنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, ہمارے اس ملک کے اندر سنی بھائی ہوں, شیعہ بھائی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, بریلوی ہوں, کسی نان مسلمز ہوں, سر ہمارا آئین, ہمارا مذہب, ہمارا ایمان ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ان کے جان و مال کا ہم تحفظ کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک قدم آگے آنا چاہیے تھا. امریکہ کے اس قدم کو ان کو اسٹرکٹلی ٹرن ڈاؤن کرنا چاہیے تھا. ڈاکٹر صاحب کتنی شرم کی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ٹائم نہیں ہے پاکستان, ٹھیک ہے سر, میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے, میں کسی انشاءاللہ پھر آپ سے بات, بالکل وقت نہیں ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.